کہتی ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے چھپکلیاں مارنے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھپکلی جو ہے وہ اپنے منہ سے پھونک مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی ایک میلوں لمبی جو آگ ہے اس کو اور بھڑکانے کے لیے ایک چھپکلی جس کا منہ کتنا سا ہوتا ہے، اس میں ہوا کتنی سی ہوتی ہوگی، وہ اسے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے اس دین میں؟ مطلب آدھا دین تو ابو ہریرہ جس سے سب سے زیادہ حدیث روایتیں، وہی چھپا گیا. قرآن جی، جی قرآن جی، ابھی یہ کامنٹ میں تھا کہ کیا امام بخاری نابینا تھے؟ کون بھائی؟ امام بخاری. ایک سیکنڈ سر، امام ایک سیکنڈ. بخاری کی کتاب آپ پڑھیے. امام بخاری کی کتاب حدیث جو ہے صحیح بخاری، اس کے انڈیکس میں یہ بات ملتی ہے. ہاں حمید بھائی بولیے. جی آزاد بھائی بتا رہے تھے. ہاں ان کا نام اسماعیل تھا اور وہ نابینا تھے، ایسی بات بخاری کی جو کتاب ہے حدیث کی صحیح بخاری، اس کا والیوم نمبر 1 کے انڈیکس میں دیکھو یہ بات ملتی ہے کہ وہ نابینا تھے اور ان کی جو مدر ہے انہوں نے دعا کی اور اچانک ان کو آنکھیں ملی. ہاں انہوں نے دعا کی کہ اس کو بصیرت ملے، تو ان کو نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ پڑھ بصیرت کے جو ملی. ہے پڑھ کے عقل کے اندھے ہو گئے بہت سارے لوگ. جی نہیں ایسا نہیں ہے. میں حمید سر ایک بات ایڈ کروں گا، جتنی بھی آپ مسلم ریلیجیس بک پڑھیں گے تو بک اسٹارٹ ہی بعد میں ہوتی ہے. پہلے اس بک کو قبول کرنے کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے. جب آپ جی دیکھیں گے کہ اس کا اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس کو پڑھتے جائیں گے آپ مائنڈ میں، جیسا کہ ہیرو کی جو ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ ویلن سے نفرت کرتے ہیں، تو فلم اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہیرو کیا کر رہا ہے، ویلن کیا کر رہا ہے. آپ کتاب کو جیسی کھولیں گے اس کا انڈیکس پڑھتے جب اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو ایکسپٹ کریں. جیسے کہ قرآن ہے، قرآن تو ایک بھی پیج برباد نہیں کی. جیسی آپ کھولیں گے دعا پڑھ لیے سورہ فاتحہ، اسٹارٹ میں ہی تیار کیا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ بخاری کھولیں گے، بخاری پڑھنے سے پہلے، اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو امام بخاری کا معتقد بنا دیا جائے گا، حدیثوں پہ یقین کرنے کے قابل بنا دیا جائے گا، پھر اسٹارٹ ہوں گی کتاب. نہیں بھائی، یہ تو میرے لیے بھی بہت صدمے والی بات ہے. یہ مجھے نہیں فیکٹ پتا تھا. یہ ایسا ہے کہ وہ آپ جو فضائل اعمال نوم چومسکی کا ایک ہے نا، ایک اسٹیٹمنٹ اس نے بولا ہے نا، مینوفیکچرنگ کنسنٹ، ویسے ہی کچھ ہوتا ہے. جی نہیں مطلب وہ جو تعداد ہے حدیثوں کی، اب وہ کوئی لوگ کیلکولیشن کر رہے تھے اسٹریم میں پہلے کہ وہ ان کی عمر کتنی، اور ہر حدیث کو اگر 15 منٹ بھی دیے تو وہ کتنا کیلکولیشن ہوگا. وہ فیگرز پورے آ گئے تو وہ حساب سے بھی وہ چیز بیٹھ نہیں رہی. لیکن وہ کیلکولیشن میں اگر یہ بات کو کنسیڈر کیا جائے کہ ایک اندھے آدمی کے لیے یہ کتنا وقت لگے گا یہ ساری چیزوں کو، تو یہ تو شک پیدا کرنے والی بات ہے. بہرحال ایک بات ہے حمید سر، میں آسان کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں، آپ کیلکولیٹ کیجئے آرام سے. ایک ہوم ورک آج دے دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ایک آدمی ہے جو فیصلے کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ میٹر آتے ہیں. ابھی وہ میٹر کو انہیں سالو کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث. یعنی ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیسیزن لیا، اسے حدیث مان لے. تو ایک آدمی کی زندگی میں اگر وہ فیصلے کرنے بھی بیٹھے تو روز کے 5 مسئلے آئیں گے. اس کا کھانا پینا ہے، سونا ہے، اس کی ضرورت زندگی ہے. ایک آدمی فیصلہ کرنے بیٹھے تو 5 مسئلے حل کریں گا جرنلی، 5 سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. ابھی 5 فیصلے اگر کرتا ہے، 5 میٹر اس کے سامنے آتے ہیں ایک دن میں، تو مہینے میں کتنے ہوں گے، پھر سال میں کتنے ہوں گے، اور 10 سال میں کتنے ہوں گے، 20 سال میں کتنے ہوں گے، 100 سال میں کتنے ہوں گے. اور
साहसत्ता जिसे कहा जाता है, हदीसों की ऑथेंटिक हदीसों की किताबें, साहसत्ता वो 6 है। उन 6 किताबों में कितने मैटर सॉल्व हुए हैं, उसके लिए कितने 100 साल का नबी चाहिए ये देख लीजिए। 200 साल का चाहिए या 300 साल का चाहिए। ये बहुत अच्छा होमवर्क है, ये भी कैलकुलेशन कीजिए। फिर आप जितने मैटर सॉल्व हुए हैं हदीसों में, उतने मैटर्स को डिवाइड कीजिए उन सालों में जो हिजरत के बाद से शुरू हुई, क्योंकि शरीयत तो हिजरत के बाद है ना। हिजरत आजाद से जी। पहले कहाँ शरीयत है, वहां तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। आजाद जी, जी अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, इंडिया का या दुनिया का किसी भी अपन जज को लेते हैं, तो उसने अपनी जिंदगी में अपने 30 साल के 40 साल के कैरियर में कितने मसले सोल्व किए होंगे? अरे यार, तो यहाँ जज की बात कहाँ ले रहे? जज को क्या 10 मर्दों की ताकत है क्या? हम 10 मर्दों की ताकत वाले नहीं, एक दिन में कितने मैटर सॉल्व किए देखना है। नहीं तो वो हमारे वही वैसे जज वही 10 मैं मर्दों वही वाली बात नहीं है आजाद जी। नहीं वही बुखारी साहब के ऊपर में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 60,000 हदीसें उन्होंने ये लिखी है, और 60,000 के बाद में कितनी जैद हदीसें हैं, तो अगर इतनी हदीसों लिखने के लिए कितनी कितनी उम्र चाहिए इनको? नहीं, लिखी तो हदीसें लाखों में है। तो यार जिनकी सेहत को क्रॉस वेरीफाई किया गया और जिनकी सनद मिली, उनको सेहतमंद बता के बुखारी की किताब में शरीक किया गया, वो बता रहे हैं आप कुछ हजारों में है। हाँ 6,000। हाँ, 6,000, सिर्फ अगर 6,000 को पकड़े, लाखों में हदीसों को छोड़ देते हैं, सिर्फ 6,000 हदीसें अगर कोई बंदा लिखना चाहे तो लिख सकता है क्या? और जिसमें दो बार वजू करना है और नमाज पढ़नी है, वो भी करना है उसके साथ में। नहीं वो तो मैंने हर जो आए पढ़ा हर हूँ, हाँ हेलो, मैंने जो पढ़ा हूँ तो वो एक हदीस का जब पता चलता तो वो सफर करके जाते घोड़े पे बैठ के। जी उस आदमी तक, घोड़े पे बैठ के। तो एक वाकया ये है, किसी हदीस के प्रीफेस के बुक में लिखा हुआ है ये, कि जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वो आदमी घोड़े को बुला रहा है, खेत में खड़ा है वो आदमी और एक खाली बर्तन दिखा के घोड़े को बुला रहा है। तो जब घोड़ा नजदीक आया तो उसने बर्तन रख दिया और उसको लगाम लगा दी और जीन पहनाना शुरू किया। तो वहां से पलट गए ये। जब इन्होंने, आप देखा तो नहीं बोल सकते, अब उनको मालूम हुआ कि वो घोड़े के साथ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी अपने घोड़े को धोखा दे रहा है उसकी बात पे मैं यकीन नहीं करूंगा। तो एक एक हदीस के पीछे इतनी थॉट प्रोसेस है, इस बात के लिए हमको बताया गया। तो इसका मतलब एक दिन में वो बुखारी साहब ने एक हदीस, 2 हदीस, 4 हदीस, कितनी हदीस आप मान सकते हैं? अगर ये वाक्य को आप मान के चलते हैं तो बुखारी साहब एक दिन में कितनी हदीसें लिख सकते हैं? जी आजाद जी बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं तो हेलो। इतना बताऊंगा कि आपने जो कहा है कि एक आदमी एक घोड़े को धोखा देता हुआ एक बार नजर आया, तो उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, और एक आदमी ने कई इंसानों को धोखा दिया, उसकी बात सुनने के लिए इतना सफर कर दिया। यार क्या दिमाग है। अच्छा, बुखारी साहब की अपोस्टल किताब पढ़िए, उसमें लौंडियों का जिक्र है, उसमें गुलामों का जिक्र है, उसमें जन्नत का जिक्र है। आप थोड़े ही हदीस जमा करने के बाद आपका दिमाग खुल जाना चाहिए था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जी आप वो तो एक घोड़े परेशानी को में आ धोखा गया हूं देते मैं। हुए देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है। जी आपके समझ में आ जा रहा है कि ये आदमी धोखा दे रहा है। हर इंसानों को हेलो। धोखा देते वक्त आपके समझ में नहीं आ रहा है कि धोखा हो रहा। नहीं, वो तो ईमान डगमगाने वाली बातें हैं ये। जी हेलो। हेलो। जी एक चीज़ जो इमाम बुखारी का अगर देखें, अगर वो हदीसें जमा करने में इतनी ही अच्छे होते तो वो इतने कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं करते कि ख़ुद उन्होंने मोहम्मद की सीरत में इतने कॉन्ट्रोडिक्शंस करे हैं कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं बुखारी की हदीस 3547 और 3548 पे कि मोहम्मद जो थे उनकी उम्र 60 साल थी, मतलब
جب وہ نبی بنے تو اس کے وہ 10 سال تک وہ مکے میں رہے، پھر 10 سال مدینے میں، مگر وہیں وہ دو ٹکراتی ہوئی حدیثیں لائے بخاری میں ہی تضاد کرتی ہوئی کہ 3851 اور 3902 پہ کہ محمد جو ہے 30 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اور ان کی کل عمر جو ہے اس حدیث میں 63 ثابت ہوتی ہے، بخاری میں 4466 پہ بھی آئی ہے۔ تو ایک طرف کوئی انسان اگر یہ کلیم کرے کہ اس نے صحیح حدیثیں ہی جمع کری ہیں، پہلے تو وہ نابینا ہو گیا ہو، پھر اس کے بعد اس کی ماں دعائیں کرتی ہو روز کہ اوپر والا ایسے آنکھیں دے دے، پھر ان کی ماں کو جو ہے دیوبند کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ مفتی سعد کے ان کی ماں جو تھی امام بخاری کی، ان کو خواب میں حضرت ابراہیم دکھائی دی اور کہا کہ تیرے بیٹے کو میں نظر لوٹا دوں گا، اور بعد میں ان کی آنکھوں کی نظریں واپس آ گئیں، تو اور پھر ان کی نظریں جو تھیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی واپس آ گئیں، یہ آتا ہے۔ اور اسلام میں کیا صحیح چیز ملی ہوگی؟ آپ اگر دیکھیں چلیں، بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث 120 کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 تھیلے بھر کے یا 2 برتن بھر کے دین سیکھا، ایک تو میں نے لوگوں میں عام کر دیا، اور اگر دوسرا میں لوگوں میں عام کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے اس دین میں؟ مطلب آدھا دین تو ابو ہریرہ جس سے سب سے زیادہ حدیث روایتیں وہی چھپا گیا، یعنی اس نے پھر کیا دی؟ اور یہ صحابہ کے دور ہے، مطلب کیا فریڈم اسلام میں ہوگا جب صحابہ کوئی فریڈم نہیں ہے، جس سے سب سے زیادہ حدیث روایتیں اسی کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اور جس نے حق چھپایا، قرآن تو کہہ رہا ہے حق کو جان کے نہ چھپاؤ، اس کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو ابو ہریرہ جو ہیں اس لحاظ سے خود ہی یہودیوں کی صفت پہ اتر جاتے ہیں، جس پہ قرآن یہودیوں پہ لعنت کر رہا ہے اور یہود کے علماء پہ، تو ابو ہریرہ تو سب سے بڑے لعنت کے شکار خود ہوتے ہیں اس امت میں۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آزاد بھائی؟ جی ہاں، نہیں حمید سر کہیں گے نا، ابھی میں حمید سر کو سنتا ہوں، حمید سر بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ ان کو یہ خواب ہوا ہے حضرت امام بخاری صاحب کو کہ وہ کس کی حضور کی قبر پہ ہے اور پنکھا جھرتے ہوئے وہاں کی مکھیاں اڑا رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہوا اس کی تعبیر میں کہ یہ حضور کے شخصیت یا ان کی زندگی کے بارے میں جو گرد و غبار اس پہ تھا وہ ہٹانے کا کام ان سے لیا جائے گا، اور وہ انہوں نے آگے چل کر کے کیا۔ ایک سیکنڈ، حمید جی، آپ نے یہ جو بتائی روایت یہ ہے اس میں بخاری میں؟ بخاری کی بایوگرافی بخاری میں اسٹارٹ ہونے میں، بایوگرافی میں بخاری کے اسٹارٹ میں جو آتی بایوگرافی انڈیکس میں، شیخ فیس جو میں علامہ انڈیکس غلام میں۔ رسول سعدی انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی کوئی حدیث ہے؟ بایوگرافی ہے بھائی بخاری کی، اسی میں لکھا ہوا اچھا، یہ تو یہ جو تو آپ محمد لوگوں نے صاحب کام لگا دیا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی کبھی ہم کو، ہم تو تو سکھی تھے سب۔ محمد صاحب جو جنت کے لیے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میں مکھیاں اگ رہی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ ہاں، وہ مزار پر مکھیاں ہیں، یہ اس کو ہٹا رہے ہیں، ایسا سپنا دیکھا، اس کی تعبیر میں یہ بات آئی۔ آزاد جی، جی تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اپنے رسول کے لیے، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کے قبر پہ مکھیاں نہیں ہٹا پا رہا ہے؟ نہیں بھائی، تو وہ یہ سوچ رہا ہوں گا کہ میں نے مکھیوں کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے، تو مکھیوں کو ہٹاؤں یا پر کو ہٹاؤں اس کی بیماری والے، یہ سوچ میں انہیں پڑا ہوگا، تو بخاری کو یہ کام مل گیا۔ تو اللہ بھی کنفیوز ہو گیا اور ایک بخاری بھی کنفیوز ہو گیا۔ ایک بخاری کی جی بڑی عجیب حدیث ہے، اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو ہیں تو بہت ساری عجیب، اس میں کانٹرڈکشنز اگر گنائے جائیں تو مہینوں بات ہو سکتی ہے، کہ بخاری کی حدیث 3359 کہ صاحبہ جو حضرت عائشہ کی ایک آزاد کری غلام لونڈی تھیں، وہ فرما رہی ہیں کہ میں حضرت عائشہ سے پوچھتی ہوں کہ یہ ہمارے جو ایک سپیئر جو ہوتی ہے، جسے ہندی زبان میں بھالا کہہ دیں، کہ وہ جو ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے چھپکلیاں مارنے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھپکلی جو ہے وہ اپنے منہ سے پھونک مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی ایک میلوں لمبی جو آگ ہے اس کو
اور بھڑکانے کے لیے چھپکلی جس کا منہ کتنا سا ہوتا ہے، اس میں ہوا کتنی سی ہوتی ہوگی، وہ اسے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ حدیث لکھتے وقت انہیں شرم نہیں آئی کہ یہ کیا بکواس چیز میں لکھ رہا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. یا اور اگر آپ دیکھیں تو بخاری میں 533 534 535 536 538 539 629 3258 اور 3259 پہ آتا ہے کہ ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں بھی آئی ہے، مگر ہم صرف بخاری پر ابھی رہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جہنم جو ہے اس میں عذاب تیز ہو رہا ہوتا ہے، یا وہاں پہ شدت ہو جاتی ہے عذاب کے اندر. آپ یہ بکواس دیکھیں، مطلب یہ ہماری یہی نہیں پتا تھا کہ زمین پہ گرمی کیوں ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج کیسے ہوتا ہے، موسم کیسے چینج ہوتے ہیں. ان کو لگتا تھا کہ جہنم جیسی چیز جو ہے وہاں پہ تیز عذاب ہو رہا ہے، یا جہنم بھپکا چھوڑ رہی ہے، اس میں شدت ہے، اس وجہ سے ہماری زمین پہ گرمی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جاہل عربوں کو الو بنانے کا دین تھا، جن کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، کوئی ان کے پاس جیسے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی کہ ہر چیز ویریفائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کو الو بنایا ہے بس. جی میڈم، میں نے بھی کافی گرگٹ مارے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد بچپن میں. سب دوست مل کے گرگٹ مارنے میں نے بھی جاتے تھے. مارے، میں نے اپنے مدرسے میں مارتا تھا. جی تو وہ اس نے گرگٹ نے سیٹی بجا کر کے راستہ دکھایا تھا، ایسا کچھ اس کے بارے میں ہے. تو ہر گرگٹ کو مارنے کا ایک جو ثواب ہے وہ بہت کمایا ہے میں نے. چھپ گئے تھے تو گرگٹ نے منہ کر کے کہ ادھر چھپے ہوئے یہ ابو بکر اور یہ رسول خدا، یہ بے وقوفیاں. تو یہ اب اسلام میں اور ایسی مکڑی نے بکواس جالا بنا دیا ہے، تھا. اور تعجب کی بات ہے کہ 1.5 ارب آبادی نے مانتی ہے. جی جی جی. جانتی نہیں ہے، انہیں تو نہیں مانتی ہے. مانتی، انہیں تو نہیں، ان باتوں کو تو نہیں مانتی. اصل میں یہ باتیں انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے نہیں پڑھی تھی. اور جیسے جیسے پڑھنا شروع کیا تو یہ باتیں سامنے آنے لگی.